السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں پھر سے آج آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک نیا موضوع اچھی نصیحتی کلمات کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ بچہ ہمیں دیکھ کر کیا سیکھتا ہے۔ آج اس موضوع پر بحث کرنا، اس پر سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے اخلاق بہت کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بچے اخلاق سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں میں اخلاق کی کمی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود ہم ہیں، یعنی والدین ہیں۔ یاد رکھیے گا، بچہ جب تربیتی عمر میں ہوتا ہے تو اس وقت بچہ الفاظ سے اتنی نصیحت حاصل نہیں کرتا جتنی والدین کے کردار اور افعال سے نصیحت حاصل کرتا ہے، کیونکہ بچے پر الفاظ سے زیادہ کردار اثر انداز ہوتے ہیں۔ والدین کا جیسا اخلاق ہوگا، بچے بھی ویسے اخلاق کے ہوں گے۔ آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا میں کہ جب آپ مسکرائیں گے تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا، جب آپ ناراض ہوں گے تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کر ناراض ہونا سیکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک بدنما حقیقت یہ ہے کہ والدین کا اخلاق تو منفی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کا اخلاق مثبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین تو خود غسیلے مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو خوش مزاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین تو خود بے پرواہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو احساس ذمہ داری والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین تو خود گالی گلوچ کے عادی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے زبان سے گالی سننا پسند نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اس تربیت کے دوہرے معیار کی وجہ سے ہماری موجودہ نسل عمل میں کمزور اور مضطرب نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اخلاق میں بھی کمی ہے ان کے اندر، اور عمل کی رغبت بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ میرے بھائیوں، میں چند مثالیں دوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، اور ان مثالوں کو سن کر کے خود آپ اپنا تجزیہ کیجئے کہ بچہ ہم سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو مثال دوں کہ والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مشکل میں ہو تو مشکل گھڑی میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی مشکل گھڑی میں کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہی بچہ جب پڑھائی کے سلسلے میں مشکل میں ہوتا ہے تو اپنی والد یا والدہ سے مدد چاہتا ہے تو والدین اسے مصروفیت کی بنا پہ ٹال دیتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو والدین کے ان جملوں کی وجہ سے بچے کے ذہن پہ یہ اثر ہوتا ہے، یہ نتیجہ وہ حاصل کرتا ہے کہ مشکل گھڑی میں اس وقت مدد کی جاتی ہے جب سامنے والا بالکل ہی فارغ ہو، کاموں سے بالکل فارغ ہو، اور اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ مشکل میں کسی کی مدد کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہی والد جب اس کا کوئی دوست گھر پہ اسے بلانے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جاؤ آنے والے دوست سے یہ کہہ دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچے نے یہ عملی مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے کہ جب کسی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے جھوٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ خود والد اس سے پہلے اسے کہہ رہے تھے کہ سچ بولنا چاہیے، اور جب کسی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں جاؤ آنے والے دوست سے کہہ دینا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کسی سے بچنا ہے تو جھوٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین سوچو ذرا، سمجھو ذرا، ہم اپنے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، اپنے عمل سے ہم کیا سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہیے، مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بچے نے اکثر یہ دیکھا ہوتا ہے کہ والدین آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب ماں اور باپ آپس میں جھگڑتے ہیں، یہاں تک کہ والد کو غصہ آتا ہے، اپنی بیوی کو وہ مارتا بھی ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے گالی گلوچ کرنا، جھگڑا فساد کرنا، مار پیٹ کرنا تو بہت گندی بات ہے، بری بات ہے، لیکن جب غصہ آ جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ سامنے والے پر غصہ اتار دینا چاہیے، اس کو گالی گلوچ کرنا چاہیے اور اس کو مار پیٹ کرنا چاہیے۔ یہی اس کا نتیجہ ہے، یہی اس کا حل ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ محترم والدین، آپ بچوں کو اپنے اخلاق سے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟
ایک طرف تو بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے، ایک طرف بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف آپ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہاں غصہ آ جائے تو گالی گلوچ بھی کرنی چاہیے اور یہاں تک کہ مار بھی دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہمیں بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہر کام وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن بچے نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے کہ جب دادا جان والد کو کوئی کام دیتے ہیں تو والد اسے 3-4 دن ٹال کر کے وہ کام کو کرتے ہیں، تو بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ کام تاخیر سے کرے تو چل سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو محترم والدین، آپ سب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو وہی چیز سکھائے جو آپ خود کرتے ہو۔ خود کرنے سے مطلب یہ کہ اچھی چیزیں سکھائیں۔ آپ خود نماز پڑھ رہے ہو، بچوں کو بھی سکھائے۔ آپ خود روزہ دار ہو، بچوں کو بھی سکھائے۔ آپ خود زکوٰۃ نکالتے ہو، بچوں کو بھی وہی سکھائے۔ آپ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہو، بچوں کو بھی وہی سکھائے۔ آپ خود گالی گلوچ سے بچتے ہو، بچوں کو بھی وہی سکھائے۔ آپ خود پرہیزگار ہو، بچوں کو بھی وہی سکھائے۔ ایسا نہیں کہ آپ خود نماز سے دور ہیں، آپ خود گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ خود جو ہے دینداری سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو، پھر بچوں سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کی تلاوت کر، قرآن سیکھ، پھر آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ، پھر آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ گالی گلوچ مت دے۔ ارے بھائی، آپ پہلے خود عمل کرو پھر بچوں کو سکھاؤ۔ آج ضرورت ہے اپنے آپ کی اصلاح کی۔ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو بچے خود بخود ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق سے جو ہے وہ ساری چیزیں سیکھتے نظر آئیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمامی کو پہلے اپنی والدین کو پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وذنبتہ واتوب الیہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ نیکی عام کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے اس دینی کام میں بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لیں، میری مدد کریں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے، سارے دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔